بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس میں تحریک پاکستان کا پس منظر، تحریک علی گڑھ، تقسیم بنگال پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ عزیز طلبہ، ہم تقسیم بنگال میں پڑھ چکے ہیں کہ بنگال جو تھا وہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کے اندر انتظامات اور سہولیات کے پیش نظر ترقی کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں۔ مگر یہ بات ہندوؤں کو گوارا نہ ہوئی، تو ان کے احتجاج کی وجہ سے تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا، تو جس کے باعث مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ تو یہی بات شروع میں بیان کی گئی ہے شملہ وفد کے پیراگراف میں۔ پہلی لائن، تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 عیسوی کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ جگہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی، جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 عیسوی میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں تاریخیں جو بیان ہوئی ہیں ان کو انڈرلائن کریں، MCQ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مختصر سوال بنائیں گے، شملہ وفد سے کیا مراد ہے؟ شملہ وفد سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ دوسری لائن کے درمیان سے جواب شروع ہو رہا ہے، یہاں سے 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے اپنے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ اب پڑھیں گے مسلم لیگ کا قیام۔ 30 دسمبر 1906 عیسوی کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم محرکات یہ تھے۔ مسلم لیگ کو قائم کیوں کیا گیا، کیوں بنایا گیا، اس کی وجوہات۔ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ سب سے پہلی وجہ تقسیم بنگال 1905 عیسوی اور ہندوؤں کا رد عمل۔ انگریزوں کا رویہ جو مسلمانوں کے سراسر خلاف تھا، مسلمانوں کا احساس محرومی، اور نمبر 4 ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ عزیز طلبہ، ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ابھی جو محرکات پڑھے ہیں ان کے بارے میں ایک اور مختصر سوال بنائیں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات لکھیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات لکھیں۔ تو اس میں یہ جو 4 محرکات پڑھے ہیں، تقسیم بنگال سے لے کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، یہاں تک یہ 4 محرکات اس سوال کے جواب میں لکھیں اور یاد کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد۔ تو یہاں پہ بھی ایک اور مختصر سوال بنائیں گے، مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد لکھیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد ذکر کریں۔ تو اس سوال کے جواب میں ابھی جو 3 پوائنٹ آگے لکھے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان کو لکھنا ہوگا۔
مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ تیسرا، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا یعنی قائم کرنا۔ یہ 3 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں مسلم لیگ کے قیام کے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں 3 مختصر سوال بنائے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے شملہ وفد سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات لکھیں، اور تیسرا سوال مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد ذکر کریں۔ عزیز طلبہ، ان 3 مختصر سوالات کو اپنی مطالعہ پاکستان کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل سبق یاد کریں۔